اور ہم اس انتخاب کو تسلیم نہیں کرتے. ان کو دوبارہ ملک میں شفاف الیکشن کرانے ہوں گے، ایسے الیکشن جس میں کسی قسم کی کوئی فوجی مداخلت نہیں ہوگی. معیشت آپ کی تباہ ہو گئی ہے. اس معیشت کی وجہ سے آج عام آدمی بری طرح متاثر ہو رہا ہے. کیا معیشت پاکستان کی یہ حالت تھی جو آج ہو گئی ہے؟ پھر انہوں نے کہا ہم معیشت کو بہتر کریں گے اور خراب کر دی. پھر انہوں نے کہا ہم 1 کروڑ نوکریاں نوجوانوں کو دیں گے. تقریباً 45 لاکھ لوگ جو ہیں اس وقت غربت کی سطح سے نیچے چلے گئے ہیں. نوجوان مایوس ہے، اسے اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے. جو ہمارا بڑا سرمایہ دار طبقہ ہے جو سرمایہ کاری کرتا ہے وہ پریشان ہے. انہوں نے اپنے یونٹس بند کر دیے ہیں. پیداوار کہاں سے ہوگی؟ صحیح. یہ تو آپ نے یہ کہا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو اسلام آباد جا کے آپ کا آئندہ کا کیا لہمحل ہوگا؟ پھر کیا کریں گے؟ ہم وہاں پر بھی کوئی نہ ہنگامہ کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں. پاکستان کا عوام ہے، احتجاج کا حق کورٹ نے تسلیم کیا ہے اس کو، اور کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ ریڈ زون میں جلسے نہیں ہونے چاہیے. ہم نے اسی کے احترام میں ریڈ روڈ سے باہر کا خود فیصلہ کیا. البتہ ظاہر ہے جب آپ ایک جلسہ کرتے ہیں تو انتظامیہ کا ایک قانونی حق ہے کہ آپ اس کو درخواست بھی دیتے ہیں. ان کے ساتھ ہم بیٹھے اور ان کے ساتھ ہم نے جو جلسہ گاہ ہے اس کا بھی تعین کیا ہے. اور آگے جب لوگ وہاں پہنچیں گے تو اس جگہ میں وہ سما سکتے ہیں یا نہیں سما سکتے وہ ہمارا بھی پرابلم ہوگا اور انتظامیہ کا بھی پرابلم ہوگا. مل کر کیسے طے کریں گے وہاں پہنچ کر طے کریں گے. لوگ بھی وہاں پہ تھوڑے سے خوفزدہ ہیں کہ ایک مرتبہ پھر ایک دھرنا آنے کو ہے. پہلے پی ٹی آئی کے دھرنے تھے، پھر اس کے بعد لبیک والوں کے دھرنے شروع ہوئے، اب پھر ایک مرتبہ دھرنا نہیں ہے. ہمارا دھرنا نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی دھرنا ہے، نہ ہمارا لاک ڈاؤن ہے. ہمارا ہے آزادی مارچ. تو روڈ کے اوپر لوگ آتے ہیں، روڈ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایسی تحریکوں میں پبلک کی زندگی پہ اثر انداز تو ہوتی ہے، عام روزمرہ کی زندگی پر، لیکن پوری قوم اس کو برداشت کرتی ہے. اگر 126 دن تک آپ ایسی صورتحال پیدا کرتے ہیں کہ ملک کا نظم و نسق ہی نہیں چل رہا، فیڈرل سیکریٹریٹ ہی بند ہو جاتا ہے سارا جی، لوگ دفتروں میں ہی نہیں آ سکتے، نظام مملکت مکمل رک جاتا ہے، تو ہم تو اب اس ایریا سے باہر ہیں نا. اب تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ چین کا صدر آ رہا ہے سرمایہ کاری کے لیے اور وہ اس لیے کینسل کر دے کہ آپ کے روڈ وغیرہ محفوظ ہیں. تو ایسی صورتحال کہ جس سے پاکستان کا عوام یا پاکستان کا نظام یا پاکستان کی مملکتی کاروبار زندگی اور دفتری کاروبار وہ متاثر نہ ہو، یہ بھی ہم نے مد نظر رکھا ہوا ہے. تمام جو پارٹیاں ہیں ان کی اتفاق رائے کے ساتھ کر رہے ہیں اور انتظامیہ بھی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد مسئلہ حل ہو جاتا ہے. 31 کے بعد بھی یہ جاری رہے گا یعنی 31 تک یہ ختم؟ تو یہ فیصلہ بھی وہاں پر پہنچ کر ہم کریں گے کہ ہم کتنے دن وہاں پر طاقت کا یہ مظاہرہ کریں.